بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مین کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک، اگر سب سے عظیم نہیں، اور داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی جنہیں انسانوں اور جنوں کی سلطنت کے مالک کا لقب ملا۔ زمین پر کوئی بادشاہ ان جیسا نہیں آیا، وہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں۔ سلیمان جن کا عظیم الشان اقتدار تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور نہ ہی قیامت تک کسی کو دے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے نبوت اپنے والد داؤد علیہ السلام سے وراثت میں پائی۔ دولت نہیں، بلکہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے سب کچھ میسر کر دیا۔ جنات اور انسان، پرندوں اور وحوش کی زبانیں سکھائی تاکہ وہ دنیا کے تمام اطراف میں عدل، ایمان اور امن پھیلا سکیں۔ سلیمان بن داؤد زمین کے عظیم ترین بادشاہ تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکمت اپنے والدین سیدنا داؤد علیہ السلام سے وراثت میں پائی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی اور جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ وہ ان کے لیے محاربین کر دیا۔ مجسمے اور بڑی دیگیں بناتے تھے جو اپنے صفات اور حجم کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتی۔ جنات سمندر کی گہروں میں غوطہ زن ہو کر موتی اور مرجان نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو میسر کر دیا۔ وہ جہاں چاہتے ہوا ان کے حکم پر چلتی۔ سلیمان جنگ میں اس کا استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک بڑی لکڑی کا قالین تھا۔ وہ فوج کو اس پر سوار ہونے کا حکم دیتے اور پھر ہوا کو اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پہنچانے کا حکم دیتے۔ وہ تیزی سے پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سلیمان علیہ السلام پر یہ تھی کہ وہ پگھلا ہوا تانبا ان کے لیے بہتا تھا، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اس پگھلے تانبے کا جنگ اور امن میں عظیم فائدہ اٹھایا۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج بڑی تھی، انسانوں، جنات، پرندوں اور جانوروں پر مشتمل تھی۔ وہ ان کی زبانیں جانتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے بہت پسند تھے، جو کہ عمدہ اور تیز ترین گھوڑے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت یہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ گھوڑے انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر گئے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا۔ سلیمان علیہ السلام چونک گئے اور حکم دیا کہ گھوڑوں کو واپس لایا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تلواریں لے کر ان کی گردنوں اور ٹانگوں پر مارا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان پر ہاتھ پھیرتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے اور ان کی صحت کی جانچ کرتے تاکہ وہ جہاد کے لیے تیار کر سکیں۔ سلیمان علیہ السلام کو شدید بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ انس اور جن کے حکیم حیران رہ گئے۔ پرندے دنیا کے اطراف سے جڑی بوٹیاں لاتے، لیکن وہ صحت یاب نہ ہوتے۔ روز بروز بیماری بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے تو وہ بے جان جسم کی طرح دکھائی دیتے بیماری کی شدت کی وجہ سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں رکتے تھے اور شفاعت طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی، صحت لوٹا دی اور ان کے یقین میں اضافہ ہوا کہ ان کی عظمت، اقتدار اور جلال کچھ بھی نہیں، شفا اللہ کی مرضی کے بغیر آ سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام حکیم و عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی موقع پر سلیمان علیہ السلام کی حکمت کا ذکر کیا ہے۔ ایک واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ تھیں۔ ایک دن بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو کھا لیا۔ بھیڑیا دوسرا بچہ لے گیا۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کے پاس شکایت کی۔ داؤد علیہ السلام نے بڑے کے حق میں فیصلہ دیا۔ جبکہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے رجوع کیا گیا
تو انہوں نے چاقو لاؤ میں سے اسے 2 حصوں میں کاٹ دو۔ چھوٹی نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، یہ اس کا بچہ ہے۔ سلیمان نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ایک دن سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، وادی النمل سے گزرے۔ ایک چونٹی نے کہا اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں نہ کچل دے۔ سلیمان ہنس پڑے اور اللہ کی شکر گزاری کی جو اسے دی گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے مشہور کہانی بلقیس ہے۔ ملکہ سبا کے ساتھ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ فوج کا معاملہ کرتے وقت حدید غائب پایا۔ سلیمان غضبانک ہوئے اور کہا میں اسے سزا دوں گا یا قتل کر دوں گا اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہوا۔ ہدہد آیا اور بولا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، میں سبا سے یقینی خبر لایا ہوں۔ ہدہد نے بتایا کہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس ہر چیز ہے، اس کا عظیم تخت ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان نے حیرانی سے سن لیا لیکن نہ مانا اور نہ ہی رد کیا۔ ہدہد کو خط دیا، یہ خط لے جا کر ان کو دے دو، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے خط پہنچایا۔ بلقیس نے اپنے امراء اور وزراء کو بلایا، مشورہ دیا اور کہا یہ خط سلیمان سے ہے، اللہ کے نام سے تم میرے پاس مسلم ہو کر آؤ۔ ملکہ نے اپنی قوم کو بڑے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے جنگ کی تیاری کی، لیکن ملکہ حکیم تھی، اس نے طویل سوچا، سلیمان کے پیغام سے متاثر ہوئی اور جنگ سے بچنے کا فیصلہ کیا اپنی قوم کی ترقی اور دولت کی حفاظت کے لیے۔ تاکہ نرمی تک رسید سوچنے میں کیا آپ نے اسے تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوگا تاکہ ان کی دل کی دھڑکن رک جائے اور ان سے امن خریدا جائے، اور اس طرح اسے تحفہ بھیجنے سے ان کے رسول ان کے راج میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان کے لوگوں اور فوج کے بارے میں خبر لے کر واپس آؤں گی تو بلقیس کے رسولوں کی خبریں سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئیں کہ بلقیس کے رسول تحفہ لے کر آئے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ مکہ نے اپنے لوگوں کو ان کی طاقت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس بارے میں فیصلہ کر سکیں، اور سلیمان اپنے ملک میں بلقیس کے رسولوں کے آمد کے بعد فوراً حکم دیا کہ فوج کو جمع کیا جائے، اور بلقیس کے رسولوں نے جنگل میں معمولی گھنے جنگل کے بیچ میں صلاحیوں سے بھری ہوئی فوج دیکھی تو وہ بہت حیران ہو گئے کہ ان کی دولت اور شہرت کا کچھ بھی وسط میں نہیں تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کی ملکت میں شاندار ملکیت کے باوجود، اور انہوں نے دیکھا کہ فوج میں سیاہ رنگ کے بھی سوار تھے جو بڑے اور عظیم تھے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک فوج کے سامنے ہیں جو کہتے ہوئے بھی غلبہ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بلقیس کے رسولوں نے اسبانیہ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے ملکہ کو ان کی طاقت اور ان کی فوج کی روم تھام کے بارے میں بتایا، تو ملکہ نے خود کو تیار کیا اور اپنا سفر سلیمان علیہ السلام کے ملک کی طرف شروع کیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے ملک کے مجلس میں بیٹھے رہے جہاں ان کے کاموں میں سرداروں، وزرائوں اور فوج کے رہنماؤں اور علماء کے ساتھ ان کا جلسہ ہوا، اور سلیمان علیہ السلام بلقیس کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ بلقیس ان کی طرف آ رہی ہے، اور وہ خوف کی بنیاد میں نہیں بلکہ علم کی روشنی میں اپنی راہ چل رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اندر ایک فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی طاقت دکھا کر انہیں اسلام میں داخل کرنا چاہے، تو بتلانا کہتا ہے میں نے خیر کی محبت کو پسند کیا، اور خیر یہاں کیا ہے، یعنی گھوڑے۔ ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے اس جگہ میں خیر کی پسند کی۔ یہ تفسیر صحیح ترین ہے، کیوں نہ کہ یہ اسلامی روح کے مطابق ہے۔
بالعکس دوسرے تفاسیر کے خلاف جو کچھ لوگ پیش کرتے ہیں ان کی دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے گزارنے اور بازار لگانے کا ان کے نماز عصر کو شوال کر دیا اور سورج ڈوبنے تک وہ غائب رہے۔ یہ تفصیل بالکل درست نہیں ہے، کیوں نہ کہ معصوم اور خوبصورت گھوڑوں کو اس طرح قتل کرنا نہایت بد اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کسی عام انسان نے جو کم سے کم احساس رحمت یا ایمان رکھتا ہو اس کا انتخاب یا ملک کرنا بالکل غیر مناسب ہے۔ بس پھر یہ نبی کو کیسے ملحق کیا جا سکتا ہے جن کا دل سلیمان علیہ السلام کو اتوار کرتا تھا کہ وہ اچانک کسی مورچے کو نہ پائیں یا نہیں کچلے اور پتھر گویا کھڑے کے گزار لیں۔ اور بازار لگانے کی دوسری کہانی بھی ہے سلیمان علیہ السلام کی، لیکن اس بارے میں ایک پرندے کے ساتھ نہیں بلکہ جانور ہیں۔ یہ کہانی ہدہد کی ہے جو ایک دن ان کے پاس نہیں ملا تو انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے انہیں عذاب یا قتل کی دھمکی دی کہ اگر ان کی عزت نہیں تو ان ہدہد کو ایک کتاب دی جس میں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اور انہیں کہا کہ انہیں ان کے پاس پھینکیں اور دیکھیں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر عمل کیا۔ جب ملکہ بلقیس نے دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کتاب کے بارے میں، اور لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ بہت ذول اور شدید ہیں، اور انہوں نے عمر کو ددا کر دیا۔ بلقیس کے سربراہی میں اقتراح یہ تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو ایک تحفہ بھیج دے تاکہ آمور سہل ہو اور جنگ نہ ہو۔ جب تحفہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان کے فوج بھیجنے کی دھمکی دی۔ بلقیس نے فیصلہ کیا ان کے حکم پر ماننا ہوگا، اور وہ ان کے پاس واپس آئے۔ جب سمیل علیہ السلام اور اس کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا جس نے طواف کیا تو اللہ تعالیٰ کا قول نازل ہوا، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کہہ دو کہ میں تمہاری اس کی کچھ یاد دلا دوں۔ لیکن کیا ذوالقرنین نبی تھے یا صالحین عبد تھے؟ ذوالقرنین کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نبی مانا گیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں فرشتوں کا بادشاہ مانا گیا ہے۔ ان کی روایت میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ اسکندر مقدمی تھے۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں اور واقعیت سے معزز نہیں ہیں، بلکہ ذوالقرنین ایک صحیح عبد تھے، اور ان کی زندگی کا دور نبی ابراہیم علیہ السلام کی عصر میں تھا۔ ذوالقرنین نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لایا اور ان کے ساتھ کعبہ کے گرد طواف کیا جب وہ وہاں اسے بنا رہے تھے۔ ذوالقرنین کی خواہش تھی کہ دنیا کو مکمل طور پر ایمان و توحید پر لایا جائے اور اسلامی دعوت کو فروغ دے۔ اس لیے انہوں نے بڑی فوج تیار کی تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دیں، اور اللہ نے ان کے مقصد تک پہنچانے کے لیے انہیں سب کچھ فراہم کیا۔ انہیں مدد و نصرت ملی اور وہ لوگوں کو ایمان اور توحید کی طرف بلاتے رہے۔ جب کوئی ان کی باتیں مانتا تھا تو انہیں عظیم بخشش دی جاتی، اور جو لوگ کفر کے راہ پر چلتے رہے ان کو ذلیلی کا سامنا کرنا پڑا۔ ذوالقرنین عدد و نصاب کے پیچھے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین پر فساد کر رہے ہیں، پھر کیا تمہارے لیے ایک بحیرہ کو بنا دیں تاکہ ہم ان کے درمیان ایک سد بنا دیں۔ اس طرح سد کا کام شروع ہوا۔ ذوالقرنین نے فرمایا، رب مجھے اس میں بہتری دے تو مجھے قوت کا ذریعہ مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں۔ اس میں بہتری دی تو مجھے قوت کے ذریعے مدد کرو۔ انہوں نے فرمایا، میرے مال میں سے میری کوئی ضرورت نہیں، خدا نے مجھے تم سے بہتر دیا ہے، اور میرے خدا نے مجھے ان کی طاقت اور قوت سے فراہم کیا ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟
ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔